محمد۔ آپ سب کو ہماری طرف سے امام حجت ولایت کو بہت بہت مبارک ہو۔ نظر گم ہے نظاروں کو، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بغیر ان کے بہاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، طلب کر ہمیں یا خود ہی پردے سے چلے آئے، طلب کر ہمیں یا خود ہی پردے سے چلے آئے، حضور اب جانثاروں کو، حضور اب جانثاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، امام عصر کو جبھی غریب آواز دیتے ہیں، امام عصر کو جبھی غریب آواز دیتے ہیں، کئی سرمایہ داروں کو، کئی سرمایہ داروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، الہی بھیج دے پردے سے دانائے سلونی کو، الہی بھیج دے پردے سے دانائے سلونی کو، کہ اب قرآن کے پاروں کو، کہ اب قرآن کے پاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، نچھے ہم نشیے اب ہجر کے مایوس نغموں کو، نچھے ہم نشیے اب ہجر
دے دل کے تاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو پر نبی کے دیکھتے ہیں کم عیاروں کو، جو پر نبی کے دیکھتے ہیں کم عیاروں کو، غدی شہریاروں کو، غدی شہریاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ستاروں کی طرح ہے کل کے کل اصحاب پیغمبر، ستاروں کی طرح ہے کل کے کل اصحاب پیغمبر، یہ سر سر کر ستاروں کو، یہ سر سر کر ستاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر گم ہے نظاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بغیر ان کے بہاروں کو، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صلوات ایک صلوات پڑھیے۔ وارث مصطفیٰ نائب مرتضیٰ، وارث مصطفیٰ نائب مرتضیٰ، یا امام زمان یا امام زمان، وارث مصطفیٰ نائب مرتضیٰ، وارث مصطفیٰ نائب مرتضیٰ، یا امام زمان یا امام زمان، جان خیر الورا حجت کبریا، جان خیر الورا حجت کبریا، یا امام زمان یا امام زمان، وارث مصطفیٰ نائب مرتضیٰ، وارث مصطفیٰ نائب مرتضیٰ، یا امام زمان یا امام زمان، دین احمد کو پھر سے بہار آئے گی، روشنی نور کی ہر طرف چھائے گی، کفر مٹ جائے گا جب تو آ جائے گا، کفر مٹ جائے گا جب تو آ جائے گا، یا امام زمان یا امام
زماں وارث مصطفیٰ نائب مرتضی وارث مصطفیٰ نائب مرتضی یا امام زمان یا امام زمان کر رہے ہیں محب محمد کر رہے ہیں کر رہے ہیں محب انتظار آپ کا ہے زباں پر یہی صبح ہو شام آپ کا آئیے آئیے جلد بہرے خدا آئیے آئیے جلد بہرے خدا یا امام زمان یا امام زمان وارث مصطفیٰ نائب مرتضی وارث مصطفیٰ نائب مرتضی یا امام زمان یا امام زمان ہے تمنا کہ دیدار کر لوں محمد ہے تمنا کہ دیدار کر لوں تیرا کب سے تکتا ہوں مولا تیرا راستہ کب میں چوموں گا آخر تیرا نقش پا کب میں چوموں گا آخر تیرا نقش پا یا امام زمان یا امام زمان وارث مصطفیٰ نائب مصطفیٰ نائب مرتضی یا امام زمان یا امام زمان تو فرائض امامت محمد تو فرائض امامت کے فرمائے گا جب نماز جماعت تو پڑھوائے گا ابن مریم تیرے پیچھے ہوگا کھڑا ابن مریم تیرے پیچھے ہوگا کھڑا ابن مریم تیرے پیچھے ہوگا کھڑا یا امام زمان یا امام زمان وارث مصطفیٰ یا علی وارث مصطفیٰ نائب مرتضی وارث مصطفیٰ نائب مرتضی یا امام زمان یا امام زمان تیرا طرز عبادت محمد والے تیرا طرز عبادت ہے سب سے جدا سجدہ خالق کا جب تو کرے گا ادا بہتے دریا پہ ہوگا مصلی تیرا بہتے دریا پہ ہوگا مصلی تیرا بہتے دریا پہ ہوگا مصلی تیرا یا امام زمان یا امام زمان وارث مصطفیٰ نائب وارث مصطفیٰ نائب مرتضی یا امام زمان یا امام زمان تھا جو آدم سے خاتم تلک سلسلہ بڑھ کے حیدر سے پھر عسکری سے ملا آج اس سلسلے کا تو وارث بنا آج اس سلسلے کا تو وارث بنا یا امام زمان یا امام زمان وارث مصطفیٰ نائب مرتضی وارث مصطفیٰ نائب مرتضی یا امام زمان یا امام
تیرا طرز عبادت ہے سب سے جدا، سجدہ خالق کا جب تو کرے گا ادا، بہتے دریا پہ ہوگا مصلی تیرا، بہتے دریا پہ ہوگا مصلی تیرا، یا امام زمان یا امام زمان، وارث مصطفیٰ نائب مرتضیٰ، وارث مصطفیٰ نائب مرتضیٰ، یا امام زمان یا امام زمان۔ بر محمد وال محمد بلندر صلوات۔ برخصوص امام زمانہ بلندر صلوات۔ میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا، ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا، میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا، دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن، دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن، آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا، دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن، آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا، کہ آئے ارکم باذن کہہ کے زندہ کیجئے، آئے ارکم باذن کہہ کے زندہ کیجئے، منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا انتظار، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا انتظار، اللہ جل کہتے ہوئے میں یوں بھی شرمندہ ہوا، وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا انتظار، اللہ جل کہتے ہوئے میں یوں بھی شرمندہ ہوا، سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے، سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے، کب سے میرا تصور بس یہی ٹھہرا ہوا،
کب سے میرا تصور بس یہی ٹھہرا ہوا کہ طور کعبہ پر تیرا دیدار کرنے کے لیے طور کعبہ پر تیرا دیدار کرنے کے لیے سر کے بل آؤں گا مولا میں اگر زندہ ہوا از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے کہ سارے گھر کے فیصلے سے فیصلہ ہر کا ہوا از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے سارے گھر کے فیصلے سے فیصلہ ہر کا ہوا سارے گھر کے فیصلے سے فیصلہ ہر کا ہوا حل عطا کی آیتیں پڑھ کر کیا ہے خود کو سیر حل عطا کی آیتیں پڑھ کر کیا ہے خود کو سیر جب کبھی اکبر علی والوں کے گھر فاقہ ہوا حل عطا کی آیتیں پڑھ کر کیا ہے خود کو سیر جب کبھی اکبر علی والوں کے گھر فاقہ ہوا کہ میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا اللهم صل على محمد وآل محمد یا اولی صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد ایک قطع پہلے پیش خدمت ہے وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے
ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. کیا ہے کیا ایک اور صلوات اتنا ہے. خیس رنگی پوری صاحب کا کلام پیش خدمت. حجت سے یہ دنیا قائم ہے، قائم سے زمانہ قائم ہے. حجت سے یہ دنیا قائم ہے، قائم سے زمانہ قائم ہے. دل ہجر میں جل کر خاک ہوا، دل ہجر میں جل کر خاک ہوا، پر دل کی تمنا قائم ہے. حجت سے یہ دنیا قائم ہے، قائم سے زمانہ قائم ہے. کس پردہ نشین کس پردہ نشین دنیا میں خود اپنا اٹھایا ہے پردہ. کوتاہی دستے شوق ہی تا، کوتاہی دستے شوق ہی تا، معشوق کا پردہ قائم ہے. حجت سے یہ دنیا قائم ہے، قائم سے زمانہ قائم ہے. آنکھوں میں وہی ہے محمد، آنکھوں میں وہی ہے، دل میں وہی، راستے میں وہی، منزل میں وہی، خلوت میں وہی، محفل میں وہی، خلوت میں وہی، محفل میں وہی. پھر پردے کا پردہ قائم ہے. حجت سے صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد پر. قائم سے زمانہ قائم ہے. غفلت سے مسلمان غفلت سے مسلمان نوچوں کو کچھ غور کرو، سوچو سمجھو. غفلت سے مسلمانوں چونکو، کچھ غور کرو، سوچو سمجھو. دنیا سے شہ لاک گئے، دنیا سے شہ لاک گئے. کس کے لیے دنیا قائم ہے؟ دنیا سے شہ لاک گئے. یہ دنیا قائم ہے، حجت سے یہ دنیا قائم ہے، قائم سے زمانہ قائم ہے. ہم لاکھ عریضے لکھیں گے، ارمان جوان معذاللہ. کیا کم ہے عقیدت مندی کا، کیا کم ہے عقیدت مندی کا. سرکار سے رشتہ قائم ہے، کیا کم ہے عقیدت مندی کا. سرکار سے رشتہ قائم ہے. تم پردہ اٹھا دو یہ جس دن، دنیا کا بھرم کھل جائے گا. حق یہ ہے تمہارے
پردے سے حق یہ تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ قائم ہے حق یہ ہے تمہارے پردے سے ایک ایک کا پردہ قائم ہے انکار جنہیں ہے غیبت سے اے قیس و ایمان کھو بیٹھے ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں ایمان ہمارا قائم ہے ہم غیب پہ یاد رکھتے ہیں ایمان ہمارا قائم ہے حجت سے یہ دنیا قائم ہے قائم سے زمانہ قائم ہے صلوات دیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ ایک درود کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد. آپ لوگوں کو سب امام زمانہ تعالیٰ ولد فرجہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ولادت کے سلسلے میں. کلام ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کا ہے. دراصل یہ ایک صدا ہے، ایک دعا ہے جو ہر دل مومن سے نکلتی ہے، اسی کو لفظوں کے موتی بنا کر نظم کی صورت میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک درود کا سہارا دیجیے پھر بھی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. ایک دن وہ منظر بدلے گا، ایک دن وہ منظر بدلے گا، ایک دن وہ چمن لہرائے گا. گلشن میں چلے گی ایسی ہوا، سب دور خزاں مٹ جائے گا. یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا. ایک دن یہ نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا. ایک دن یہ نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا. خنجر کا کلیجہ کاپے گا، تلوار کا سر چکرائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. کیا تیر و کما، کیا نو کے، کیا تیر و کما، کیا نو کے سنا، کیا تیر و کما، کیا نو کے سنا، کیا گرز گراں، کیا تیغ دو دم. کیا تیر و کما، کیا نو کے سنا، کیا گرز گراں، کیا تیغ دو دم. کیا ٹینک اور کیسے میزائل، کیا راکٹ کیسے ایٹم بم. سامان ہوس اسباب ستم، سامان ہوس اسباب ستم، ظالم کی زباں رشدی کا قلم. سامان ہوس اسباب ستم، ظالم کی زباں رشدی کا قلم. انسان کا لہو پینے والے، انسان کا لہو پینے والے، انسان کی صورت میں وہ صنم. کھل جائے گا ایک ایک کا بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. گونجے گی صدائے جال حق سورج چاند ستاروں سے. گونجے گی صدائے جال حق سورج چاند ستاروں سے. کچھ کر نہ سکیں گے اہل ستم تب بس نوئی سیاروں سے. اور ٹکرائیں گے آپس میں خود ہی طیارے جب طیاروں سے. پل بھر میں نکل جائے گی ہوا طاقت کے سب غباروں سے. جب زور الہی کا وارث، جب زور الہی کا وارث اپنی طاقت دکھلائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. اللہم صلی علی محمد. اور ٹوٹیں گے تلس میں لال و گہر
टूटेंगे तिलिस्मे लालो गहर, फूटेगा मुकद्दर डॉलर का, नेज़ों की चमक बुझ जाएगी, उड़ जाएगा पानी खंजर का। ऐ अहले जफा क्यों करते हो, ऐ अहले जफा क्यों करते हो तुम चर्चा फौजो लश्कर का। अरे तुम मरहबो अंतर के बेटे, तुम मरहबो अंतर के बेटे, वो लाल है शेरे दावर का। तुम मरहबो अंतर के बेटे, वो लाल है शेरे दावर का। जहरा की दुआ है सीना सफर, कौन भला इससे टकराएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। और माना के अभी है तश्न दहां, माना के अभी है तश्न दहां, सहरा सहरा गुलशन गुलशन। माना के अभी है तश्न दहां, सहरा सहरा गुलशन गुलशन। पत्ती पत्ती है खुश्क ज़बां, डाली डाली है तश्न दहन। अल्लाह की रहमत से लेकिन मायूस न हो अरबाब चमन, वो बादल उठने वाला है जो सबकी प्यास बुझाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। ऐ वादिये नज्द के राहज़नो, ऐ वादिये नज्द के राहज़नो, क्यों हमको आंख दिखाते हो। ऐ वादिये नज्द के राहज़नो, क्यों हमको आंख दिखाते हो। जो भीख में मांग के लाए हो उस ताकत पर इतराते हो। जहरा का खून बहाते हो, ईमा का नक्श मिटाते हो। खाते हो पैगंबर का सदका, खाते हो पैगंबर का सदका और उम्मत पर गुर्राते हो। एक रोज बुतों की तरह तुम्हें, एक रोज बुतों की तरह तुम्हें काबे से निकाला जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। यार एक रोज बुतों की तरह तुम्हें काबे से निकाला जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। एक रोज ये तुमसे पूछेंगे, एक रोज ये तुमसे पूछेंगे, बेदार मुकद्दर किसका है, किसकी है हवा, किसकी है घटा, नज़्मे महो अख्तर किसका है। एक रोज ये तुमसे पूछेंगे, बेदार मुकद्दर किसका है, किसकी है हवा, किसकी है घटा, नज़्मे महो अख्तर किसका है। और किसका है तसल्लुत सहरा पर, किसका है तसल्लुत सहरा पर, गुलशन में गुलेतर किसका है। और पानी पे मुसल्ला बिछने दो, पानी पे मुसल्ला बिछने दो, फिर कहना समंदर किसका है। पानी पे मुसल्ला बिछने दो, फिर कहना समंदर किसका है। जब अपना सफीना उभरेगा, तूफान का जिगर थर्राएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। और यूरोप की जमीन थर्राती है, यूरोप की जमीन थर्राती है, रश्दी की हिफाजत क्या होगी। यूरोप की जमीन थर्राती है, रश्दी की हिफाजत क्या होगी। इस ताज की दुर्गत क्या होगी, उस तख्त की हालत क्या होगी। अरे फतवों से तो दुनिया हिलने लगी, फतवों से तो दुनिया हिलने लगी, तलवार की ताकत क्या होगी। फतवों से तो दुनिया हिलने लगी, तलवार की ताकत क्या होगी। अरे नायब की इतनी हैबत है, नायब की इतनी हैबत है, आका की जलालत क्या होगी। नायब की इतनी हैबत है, आका की जलालत क्या होगी। उभरेगा शबक बनकर वो लहू और अंगारे बरसाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। है अज़्म खलीली सीनों में, है अज़्म खलीली सीनों में, शोलों में फूल खिला देंगे। है अज़्म खलीली सीनों में, शोलों में फूल खिला देंगे। हाथों में निहा है जोरे अली, खैबर का समा दिखला देंगे। यार हाथों में निहा है जोरे अली, खैबर का समा दिखला देंगे। अब्बास दिलावर के वारिस हैं, सबकी प्यास बुझा देंगे। अब्बास दिलावर के वारिस हैं, सबकी प्यास बुझा देंगे। ये नस्लो रंगो मुल्क वतन की सब दीवारें गिरा देंगे। ये नस्लो रंगो मुल्क वतन
کی سب دیواریں گرا دیں گے. اس وقت فضائے عالم میں بس ایک علم لہرائے گا. اس وقت فضائے عالم میں بس ایک علم لہرائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. جب زور الہی کا وارث اپنی طاقت دکھلائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد صلوات اللہ. گزارش کروں گا میں ڈاکٹر یاسین صاحب سے، تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک صلوات کے سہارے ان کا استقبال کریں آپ لوگ. گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. اجازت ہے قبلہ، اجازت ہے. صلوات بآواز بلند. ابتدا ہے اس رب جلیل کے نام سے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور درجات کو بلند کرنے والا ہے. اس کے سب سے بلند درجے کے کمال کا نام مصطفیٰ ہے. اس کمال کے بیان کا نام مرتضیٰ ہے. اس کے جمال کا نام حسنین ہے. اور جو کتاب اس نے نازل کی ہے وہ قرآن ہے. اور قرآن معجزہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ صاحب معجزہ پس پردہ موجود ہے. یہ تمہیداً گفتگو تھی آپ سے. کچھ معروضات عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں. کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں. دیدائے پرنم دیکھ کے جل جاتے ہیں. کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ پڑھنے کیوں لگا ہوں؟ کیونکہ علی والوں سے بھی دشمنی ہے، علی کے چاہنے والوں سے بھی دشمنی ہے، علی کے ماننے والوں سے بھی دشمنی ہے. صرف یہی نہیں ہے، حسینی عزادار سے بھی دشمنی ہے، ماتمیوں سے بھی دشمنی ہے. صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی، شبیہات سے بھی دشمنی ہے، علم سے بھی دشمنی ہے، تعزیے سے بھی دشمنی ہے. وجہ کیا ہے دشمنی کی؟ میں کہہ رہا ہوں کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں، ہے بدے چشمہ نم دیکھ کے جل جاتے ہیں. کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں، ہے بتے دیدہ نم دیکھ کے جل جاتے ہیں. کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں، ہے بتے دیدہ نم دیکھ کے جل جاتے ہیں، ہے بتے دیدہ نم دیکھ کے جل جاتے ہیں. ایک راز بتلانے لگا ہوں علم سے دشمنی کا راز کیا ہے بتے دیدہ نم دیکھ کے جل جاتے ہیں. فتح مکہ کا علم ہاتھ نہ آیا جن کے، آج گھر گھر پہ علم دیکھ کے جل. بتے دیدہ کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے، کچھ شبیہوں کا، بات سمجھ آ رہی بیٹے؟ کچھ شبیہوں کا حشم دیکھ کے جل جاتے ہیں، ہے بتے دیدہ نم دم نم دیکھ کے جل جاتے ہیں. فتح خیبر کا علم ہاتھ نہ آیا جن کے، آج گھر گھر پہ علم دیکھ کے جل جاتے ہیں. اور بات یہ کہ نظام منتشر اب مہدی دوران سنبھالے گا. یہی نظام ہے نا، نظام منتشر اب مہدی دوران سنبھالے گا. جو ہے خود ساختہ ہادی کسر ان کی نکالے گا. خود ساختہ ہادیوں تک پیغام پہنچا دیا جائے. جو ہے خود ساختہ ہادی کسر ان کی نکالے گا. جو ہے خود ساختہ ہادی کسر ان کی نکالے گا. کیوں نہ بن کر اژدہا کر کوششیں حق کو نگلنے کی، وہ بیٹا ہے علی کا دیکھ کلے چیر ڈال. نظام منتشر اب مہدی دوران سنبھالے گا. جو ہے خود ساختہ ہادی کسر ان کی نکالے گا.
نہ بن کر اژدہا کر کوششیں حق کو نگلنے کی، وہ بیٹا ہے علی کا دیکھ کر لے، چیر ڈالے گا۔ اور بات ہے نجف کی سمت جو ہم ہو کے بے قرار چلے، نجف کی سمت جو ہم ہو کے بے قرار چلے، فرشتے ساتھ میں کرتے ہوئے حصار چلے۔ میرا یہ عقیدہ ہے نجف کی سمت جو ہم ہو کے بے قرار چلے، فرشتے ساتھ میں کرتے ہوئے حصار چلے، فرشتے ساتھ میں کرتے ہوئے حصار چلے۔ نجف کی سمت جو ہم ہو کے بے قرار چلے، فرشتے ساتھ میں کرتے ہوئے حصار چلے، فرشتے ساتھ میں کرتے ہوئے حصار چلے۔ میری دعا ہے خدایا مجھ کو وہ منظر ضرور دکھلانا، میرے امام کے ہاتھوں سے ذوالفقار نجف کی سمت جو ہم ہو کے بے قرار چلے، فرشتے ساتھ میں کرتے ہوئے حصار چلے، خدایا مجھ کو وہ منظر ضرور دکھلانا، میرے امام کے ہاتھوں سے۔ اور بات یہ ہے کہ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، دلیل ساتھ آ رہی ہے، جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا، جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا، اشعار یہ لہجہ یہ تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ اشعار یہ لہجہ یہ تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ جس لال کو پالے وہ عزادار ہو شہ کا، جس لال کو پالے وہ عزادار ہو شہ کا، جس لال کو پالے وہ عزادار ہو شہ کا، ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں۔ جو حق ثنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا، اشعار یہ لہجہ یہ تصدق ہے تمہارا، ہم سے تو تلفظ بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ جس لال کو پالے وہ عزادار ہو شہ کا، ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں سکتا، ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں سکتا۔ یہ سوچ کے منکر سے تو مبرہ نہیں کرتے، یہ سوچ کے منکر سے وہ برہ نہیں کرتے، یہ سوچ کے منکر سے مبرہ نہیں کرتے، جو شاک نہیں ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا۔ یہ سوچ کے منکر سے تبرہ نہیں کرتے، یہ سوچ کے منکر سے تبرہ نہیں کرتے، جو شاک نہیں ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا۔ اور بات یہ کہ جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ، بس مجھے اندازہ ہو جائے گا اس کے آگے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں۔ بس مجھے اندازہ ہو جائے گا آگے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں۔ بڑا عجیب زمانہ ہے، عزاداری کریں نہ کریں، میں نے کہا ان کو سمجھانا نہیں ہے، میرا میسج پہنچا دینا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں، تبرکات عزا پر جو وار کرتے ہیں وہ اپنے خون کا اثر آشکار کر۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ حیدری، جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں،
तबर्रुकात अज़ा पर जो वार, आपकी तो एब्सेंट लग गई थी, जो तबर्रुकात अज़ा पर जो वार करते हैं वो अपने खून का असर आश्कार करते हैं। तबर्रुकात अज़ा पर जो वार करते हैं वो अपने खून का असर आश्कार करते हैं। तबर्रुकात अज़ा पर जो वार करते हैं वो अपने खून का असर आश्कार करते हैं। उन्हें भुगतना पड़ेगी बड़ी तवील सजा, उन्हें भुगतना पड़ेगी बड़ी तवील सजा, उन्हें भुगतना पड़ेगी बड़ी तवील सजा। अली के जिक्र में जो इख्तिसार कर दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं, जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं वो फैसले भी सदा शाहकार करते हैं। तबर्रुकात अज़ा पर जो वार करते हैं वो अपने खून का असर आश्कार करते हैं, वो अपने खून का असर आश्कार करते हैं, वो अपने खून का असर आश्कार करते हैं। और जिनके जहनों में तारीख है उनके लिए पढ़ने लगा हूँ, अपने खून का असर आश्कार करते हैं। अजीब शान से दुश्मन पे वार करते हैं, अजीब शान से दुश्मन पे वार करते हैं, अजीब शान से दुश्मन पे वार करते हैं। ये एक वार में दो दो के चार करते हैदरी। जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं वो फैसले भी सदा शाहकार करते हैं। तबर्रुकात अज़ा पर जो वार करते हैं वो अपने खून का असर आश्कार करते हैं। अजीब शान से दुश्मन पे वार करते हैं। ये एक वार में दो दो के चार करते हैं, ये एक वार में दो दो के चार करते हैं, ये एक वार में दो दो के चार करते हैं। मदीने की गलियां है वाकई आपके जहन में, ये एक वार में दो दो के चार करते हैं। हसन हुसैन की खातिर है ये शरफ, वरना हसन हुसैन की खातिर है ये शरफ, वरना रसूल कांधे पे किसको सवार दरी। जो लोग हुर के मुकद्दर से, जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार, जो लोग खामोश बैठे उनके लिए कोई मुश्किल तो नहीं हो रहा है अब तक। जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं वो बड़ी आसान आसान बातें पढ़ रहा हूं मैं, मुश्किल पे तो आए नहीं हूं। जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं वो फैसले भी सदा शाहकार करते हैं। तबर्रुकात अज़ा पर जो वार करते हैं वो अपने खून का असर आश्कार करते हैं। अजीब शान से दुश्मन पे वार करते हैं। ये एक वार में दो दो के चार करते हैं, ये एक वार में दो दो के चार करते हैं। हसन हुसैन की खातिर है ये शरफ, वरना रसूल कांधे पे किसको सवार करते हैं, रसूल कांधे पे किसको सवार करते हैं, रसूल कांधे पे किसको सवार करते हैं। उन्हें भुगतना पड़ेगी बड़ी अजीम सजा। अली के जिक्र में जो इख्तिसार करते हैं, अली के जिक्र में जो इख्तिसार करते हैं। हसन हुसैन की खातिर है ये शरफ, वरना रसूल कांधे पे किसको सवार करते हैं। रसूल उन पे भरोसा करे तो कैसे करें, रसूल उन पे भरोसा करे तो कैसे करें। रसूल उन, मेरी मजबूरी है, मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। रसूल उन पे भरोसा करे तो कैसे करें, रसूल उन पे भरोसा करे तो कैसे करें। जो लोग रन से हमेशा फरार, क्या पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा भाई, क्या पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा भाई, क्या पढ़ा जाएगा। जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं, जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं, मेरे ख्याल से अभी भी लोग खामोश है, कुछ और आसान बात पढ़नी पड़ेगी। जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं वो फैसले भी सदा शाहकार। पीछे बैठने का मतलब ये नहीं है, बोलना नहीं है आपने। जो लोग हुर के मुकद्दर से प्यार करते हैं
وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں، تبرکات عزا پر جو وار کرتے ہیں وہ اپنے خون کا اثر آشکار کرتے ہیں، عجیب شان سے دشمن پہ وار کرتے ہیں، یہ ایک وار میں دو دو کے چار کرتے ہیں، حسن حسین کی خاطر ہے یہ شرف، ورنہ رسول کاندھے پہ کس کو سوار کرتے ہیں، رسول کاندھے پہ کس کو سوار کرتے ہیں، انہیں بھگتنا پڑے گی بڑی عظیم سزا، علی کے ذکر میں جو اختصار کرتے ہیں، علی کے ذکر میں جو اختصار کرتے ہیں، یہی بتایا تھا مرحب کی ماں نے مرحب کو، یہی بتایا تھا مرحب کی ماں نے مرحب کو، یہی بتایا تھا مرحب کی ماں نے مرحب کو، علی سے لڑنا نہیں ہوشیار۔ جو لوگ اور کے مقدر سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ اور کے مقدر سے، بھئی ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ یہاں ہاتھ نہیں اٹھے گا تو پھر وہاں بھی نہیں اٹھے گا، جو لوگ اور کے مقدر سے پیار کرتے ہیں وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں، تبرکات عزا پر جو وار کرتے ہیں وہ اپنے خون کا اثر آشکار کرتے ہیں، عجیب شان سے دشمن پہ وار کرتے ہیں، یہ ایک وار میں دو دو کے چار کرتے ہیں، عجب ہے عشق کی دنیا کے تیرے ماتمدار، لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں، لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں، لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں، ازائے شے کے تحفظ کا جب سوال آیا، ازائے شے کے تحفظ کا جب سوال آیا، میری مائیں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ہاتھ میرا جڑا ہوا ہے، ازائے شے کے تحفظ کا جب سوال آیا، یہ مائیں بولی کہ بچے نثار کا مولا آپ کو مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد، مولا خوش رکھے آپ کو۔ جو لوگ ہر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ ہر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں، تبرکات عزا پر جو وار کرتے ہیں وہ اپنے خون کا اثر آشکار کرتے ہیں، عجیب شان سے دشمن پہ وار کرتے ہیں، یہ ایک وار میں دو دو کے چار کرتے ہیں، عجب ہے عشق کی دنیا کے تیرے ماتمدار، لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں، ازائے شے کے تحفظ کا جب سوال آیا، یہ مائیں بولی کے بچے نثار کرتے ہیں، حسن حسین کی خاطر ہے یہ شرف، ورنہ رسول کاندھے پہ کس کو سوار کرتے ہیں۔ صلوات بلند آباد۔ صلوات اللہ وصلی اللہ مومنین۔ ابھی علامہ فرحت موسی صاحب کی تقریر ہوگی انشاءاللہ، اور نماز مغربین ہوگی، اس کے بعد نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ جن لوگوں نے، جن مومنین نے روزہ رکھا ہوا افطاری کا انتظام ہے انشاءاللہ، اور فوراً نماز کے بعد شورا، جو مہمان شورا ہیں ان کا کلام آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود بر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی رسول المسدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین، خاتم الانبیاء والمرسلین، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ، ابو القاسم محمد وعلى أخيه وابن عمه وخليفته في أمته الإمام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسخر أبي شبير وشبر طالع باب الخيبر علي بن أبي طالب اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المبارك وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات. سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد ہو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی اس دنیا میں، اور خاص طور پر اس دور میں جب کہ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے کافی شاعری سنی ہے اور انداز فکر ہر ایک کا اپنی جگہ ہے، مگر ایک جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں خصوصاً اس دور میں جب ہم تیزی سے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ سعودی بھی جلد از جلد ختم ہو جائے گا، یہودیوں کا بھی انشاءاللہ نیست و نابود ہو جائیں گے، اور جس تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اس وقت بہت بڑا عیسائیوں کا گروپ ہے جو کہتا ہے کہ ہم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا چاہیے، ایک نبی قبول کرنا چاہیے، ایک بہت بڑی شخصیت قبول کرنا چاہیے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ نے اطلاع دی تھی کہ آنے والا کوئی نہ کوئی آئے گا جو قیامت تک رہے گا، تو کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آگے ہو نہیں سکتا، جس کا پوری دنیا میں شور. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مختصر سے ہو، مگر اب ہم کو تیاری ہمارے وقت کے امام علیہ السلام کی کرنی ہے. بڑی عجیب چیز ہے، اس میں ہم کو بڑی غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کتنی تبدیلیاں چاہیے ہیں، کیونکہ ابھی تذکرہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو اب سوال یہ ہوگا کون سی فقہ سے پڑھیں گے، کون سی فقہ سے پڑھیں گے؟ مجبور ہیں عیسیٰ وہ نماز پڑھنے کے لیے جو امام زمانہ کی ہوگی، امام زمانہ کی وہی نماز ہوگی جو علی ابن ابی طالب کی ہوگی، اور علی ابن ابی طالب کی ہی نماز تھی جو حسن و حسین پڑھا کرتے تھے. کبھی آپ پیش نماز مسجد کے کہا کہ میں سنتا ہوں کہ آپ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں صحابہ پہ، تو میں نے کہا وہ تو واجب ہے، بالکل کرتے ہیں. وہ صحابہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہوں اور ایک نماز رسول کی 17 رکعت بتا کے نہیں گئے، اور مجبور ہو کے ابو حنیفہ کو 100 سال بعد بتانا پڑا کہ نبی کیسی نماز پڑھتے تھے. تو کیا کام کیا انہوں نے؟ جو نماز سب سے اہم تھی وہ تک نہیں. اور یہ مرجع کمال کرتا ہے ہمارا، بیٹھ کے جب بھی نجف میں ہو، خم میں ہو، خوئی صاحب تھے، آیت اللہ خمینی تھے، اس وقت جو ہے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں خامنئی ہے، آیت اللہ سیستانی، سب اپنے کتابوں میں مسائل میں لکھتے ہیں جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے وہ باطل ہے. یہ شان ہے تبرہ کی، کہتے ہیں کہ 80% نمازیں دنیا میں غلط ہو رہی ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. حق بتانا واجب ہے. جو الحمد کے بعد آمین کہتا ہے اس کی نماز باطل ہے، صاف کہتے ہیں. تو بڑی مشکل ہے کہ ہم ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے یاسین کے اتحاد بین المسلمین کب تک؟ جب امام آئیں گے تو بڑا مشکل ہوگا. امام سے یہ تھوڑی پوچھیں گے آپ کہ مولا ابھی 73 فرقے چلیں گے یا ایک فرقہ چلے گا. آپ توان و کرہن کی منزل پہ آئے ہیں. اب اس وقت اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی وہ عمل کرے جو دین کے خلاف ہوگا، کیونکہ ہر جگہ ایک دین چلنے والا ہے. تو 73 فرقے نبی نے فرمائے ہوں گے قوم میں میری، تو وہ ایک فرقہ ہوگا جس کو وہ قبول کریں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک چیز 72 فرقے ختم کر دیے جائیں گے. تو یہ جو تصور ہمارا ہے، جو پریشانی کے دور میں ہونا چاہیے تھا کہ سب سے مل کے گزارنا چاہیے، وہ اپنی جگہ صحیح تھا. مگر جب امام آئیں گے تو اگر امام کا ساتھ دینا ہوگا تو ایک طرح کی نماز کو قبول کرنا پڑے گا، ایک طرح کے فرقے کو قبول کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک صحیح ہے، ماننا پڑے گا. جو ولایت علی ابن ابی طالب نہیں مانتا وہ کافر سمجھا جائے گا، امام اس کو نجس کہیں گے. اسی کے اوپر تو لوگوں نے مسئلہ کھڑا کر دیا ناموں کا کہ جب آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ نجاست جو ہوتی ہے، اور نجاست کی دلائل دیا آپ نے، کتا ہے، خنزیر ہے، فلاں فلاں ہے. اس کے بعد ایک موقع پہ کرتے ہیں جو علی کا دشمن ہے وہ ناصبی ہے، اور ناصبی نجس ہوتا ہے جیسے کہ فلاں فلاں فلاں.
جس نے علی سے جنگ کی ہو، علی کی مخالفت کی ہو، علی کی خلافت کو قبول نہیں کیا، یہ سب ناصبی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو دشمن علی ہے وہ اس طریقے کا نجس ہے جس طریقے کے وہ جانور نجس ہیں۔ ملا کے ایک جگہ نہیں کہا، مگر اس کا بھی اعلان کیا، اس کا بھی اعلان، کیونکہ وہ مجبوری ہے اس دور کی۔ مگر جب امام تشریف لائیں گے تو وہاں کوئی مجبوری نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو بیچارے شیعہ جو علماء رہیں گے ان کا حساب لیا جائے گا، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط چیزیں کہتے ہیں۔ ابھی جیسا بتایا، ابھی جو کہہ رہے تھے ہر چیز ہے، ہم نے ہر چیز سنی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا معاذ اللہ بیعت کر لی، کہتے ہیں کہ یہ علم کی کیا ضرورت ہے، تبرکات کی کیا ضرورت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ہم آج وہابی کو خاموش کر سکتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا جو تعزیہ نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں، اور اس کا جو پٹکا ہوتا ہے اس کے کیا اثر ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا کہا اذهب بقمیصی، حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میری خمیص لے کے جاؤ، میرے بابا کی آنکھیں واپس آئیں گی۔ جبکہ یوسف بھی نبی ہیں، یعقوب بھی نبی ہیں، ضرورت نہیں تھی کوئی خمیص کو درمیان میں آنے کی۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کر کے بتلایا کہ اگر مس بھی ہو جائے معصوم کے جسم سے تو اس میں تبرکات پیدا ہو جاتی ہیں، اتنی شان پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن میں اس کے تذکرے کی ضرورت ہے۔ جو اس کو رد کر دے وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ سمجھنے کی دور ہے کہ ایک ایک آیت ہے قرآن کی، اگر 6000 سے زیادہ آیتوں میں ایک آیت کوئی رد کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو۔ اگر کوئی کہہ دے کہ میں وسیلہ نہیں مانتا وہ کافر ہو چکا۔ اگر کوئی کہے کہ ہم ولی نہیں مانتے، جبکہ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ولی ماننا ضروری ہے، اگر کوئی ولی نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ہم پہ واجب ہے اس کے ساتھ وہی عمل کریں جو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک آیت کو رد نہیں کیا جا سکتا اس میں۔ اور ذہنی طور پہ تیار کرنا ہوگا ہم کو کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہاں یہ دو رخی نہیں چل سکے گی کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب تک تو چلتا رہا مگر اب نہیں ہوگا، اور اسی لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے، کیونکہ کسی وقت امام کے آمد کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس وقت اس مہینے شعبان میں ہو سکتا ہے، ماہ رمضان میں ہو سکتا ہے، بہت قریب ہے، کیونکہ جتنا ظلم ہو رہا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کل 25 لوگوں کو تیزاب میں نائٹرک ایسڈ میں ڈال کے جلا دیا گیا۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جو تصور نہیں ہے، کھولتے ہوئے پانی میں لوگوں کو ڈبایا جا رہا ہے۔ ظلم کی حد ہو چکی ہے، اور واجب ہے کہ امام تشریف لائیں۔ اور قرآن میں ہے 10% عشیر جب رہ جاتا ہے دین، اس وقت واجب ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کے ہدایت کا سلسلہ کریں، کیونکہ وہ 10 اور 100 کا فارمولا ہے۔ 10 اگر گناہ آپ کریں اور 10 کا حساب ہے، مگر 10 نیکیوں کا 100 کا حساب ہے، تو 10% جب دین رہے گا۔ آج یہی حال ہو رہا ہے دین کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیتیں ہیں مگر اس پہ کسی کو یقین نہیں، اور یہ دور میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ذہنی طور پہ ہم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو کوئی وحدت کا تصور باقی نہیں رہے گا۔ وہاں پر وحدت الہی کا تصور باقی ہوگا، وحدت امت کا تصور نہیں ہوگا۔ وہاں سب کو حساب دینا پڑے گا۔ اگر شیعوں سے جو حساب لینا ہے وہ اگر بتلا دیا جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں۔ امام 3 یا 4 دن دیں گے پورے مذہبی معاملات سے واقف ہونے کے لیے، اگر نہیں ہے واقف تو پھر ان کا حساب لیا جائے گا۔ یہ شیعوں سے تعلق ہے، شیعوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، غیروں کی تو بات بہت دور کی ہے۔ شیعوں سے بھی اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی، کیونکہ اب تک تو اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے کر لیں، مگر آگے نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ ہیں آج آ کر معاذ اللہ ائمہ کو ہدایت دیتے ہیں کہ کاش کے امام فلاں نہیں کرتے، یہ عمل کرتے تو اچھا تھا۔ اب یہ تو علماء کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس پر، امام حسین علیہ السلام کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے، شیعہ عالم لکھتا ہے کہ کاش امام مان لیتے بات تو بڑا اچھا ہوتا۔ یہ معصوم کو ہدایت دے رہا ہے وہ، جبکہ نبی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو کے رہے گا، اور ان کو کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی حساب نہیں لیا جاتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ختم ہونی ہے۔ امام کے ساتھ دینا ہے تو بہت شدت سے آپ کو امام کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو قبول کر لیں، یہ سمجھیں کہ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے امام کے آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کثیر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے جس شان سے اس آیہ وافی ہدایہ میں خل جاء الحق وزہق الباطل، یہ ایک آیت ہے جس پہ کہیں بحث ہو چکی کہ کسی نے کہا کہ یہ آیت کا جو مصداق ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو میں نے کہا آپ کیا ایک بچے کو بھی سمجھا سکیں گے ہائی اسکول کے کہ آج دنیا میں باطل نہیں ہے؟ جو آیت کہتی ہے باطل تو مٹنے ہی والا تھا، مٹ چکا، آپ سمجھا سکیں گے کہ اس وقت دنیا میں باطل نہیں ہے؟ اگر یہ تصور ہو جائے تو آپ پھر شیطان کو باطل نہیں سمجھتے، جتنی برائیاں ہو رہی ہیں اس کو باطل نہیں سمجھتے۔ میں کہا آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ آیت کا مصداق ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے۔ وہ ایک دن آئے گا جب امام اعلان کریں گے جہاں باطل ختم ہو جائے گا، شیطان ختم ہو جائے گا، شیطان کے کارندے ختم ہو جائیں گے، وہاں پر امام اعلان فرمائیں گے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج باطل مٹ چکا ہے۔ وہ چیز اتنی اہم ہے، آیت ہے قرآن کی۔ اب اس میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے امانت دی، جو پہاڑوں نے انکار کر دیا قبول کرنے سے، کہا کہ انسان نے قبول کر لیا، کیوں کہ کانا ظالم جہولا، ظالم بھی تھا جاہل بھی تھا۔ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کی جو خلافت تھی وہ دی گئی اور ہر ایک نے انکار کیا، انسان نے قبول کیا۔ امام فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اطلاق کر دیا جائے کہ اللہ کی خلافت قبول کر لی، اللہ کی جگہ کسی نے قبول کی، تو معاذ اللہ تمام انبیاء ظالم و جاہل میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ بھی انسان تھے۔ تو کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب پیش کی گئی، کوئی ظالم و جاہل تھے جو سقیفہ میں بیٹھ کے قبول کیے، جس کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ اب ہم کو پورے بدلنا پڑے گا۔ اب یہ تفسیر عامہ کا دور نہیں رہا، خاصہ کا دور ہے۔ اگر دیکھا جائے قرآن کی پہلی آیت جو امام سے تعلق رکھنے والی ہے، اسی پہ میں ختم کروں گا، کہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ عربی میں ہونا چاہیے باللہ الرحمن الرحیم، اسم کیوں آ رہا ہے بیچ میں؟ اسم کی تو ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ باللہ الرحمن الرحیم، تاللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کہتا ہے نہیں، شروع کرو ایک سے جو اسم ہے اللہ کا، وہ اسم سے شروع کیا جا رہا ہے۔ نبی کو جو کہا یہی کہا اقرا باسم ربک کا، ہونا چاہیے تھا عربک گرامر کے لحاظ سے اقرا بربک کا، اپنے رب کے نام سے پڑھو، مگر کہا جا رہا ہے باسم ربک کا۔ اللہ بتلا رہا ہے کہ جو نبی نے کہا تھا علی مع القرآن، قرآن مع علی، تو پہلا لفظ بھی شروع نہیں ہوگا جب تک کہ علی کو تم قبول نہیں کرو گے۔ قرآن کو ماننا پڑے گا تو ان کے ساتھ ماننا پڑے گا۔ اب آج آ کے سوال کرنے والے ہمارے سوال کرتے ہیں ائمہ کے نام، ائمہ کا تذکرہ۔ میں کہا ابھی تصور بھی ہے، آپ کہنے سے پہلے سوچیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں ہوتا تو جو ملعون امام کو شہید کر رہے تھے قرآن کا کیا علم کرتے؟ اللہ چاہتا تھا کہ قرآن کی تلاوت بھی کریں تاکہ ظاہر ہو یہ ظاہرہ مسلمان بھی ہیں اور امام کو قتل کرنے والے بھی ہیں، تاکہ منافق کی پہچان کی جائے۔ منافق پہچان اللہ نے پہلے دن کروائی تھی جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو آدم کو اللہ نے نفخت فی الروح کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو آدم یہ کیسی عبادت ہو رہی ہے، بلکہ بتلایا جا رہا تھا کہ شیطان رجیم ہو چکا، شیطان کو نکالا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام پریشان ہیں، یہ کیا بات ہے، اطاعت بتلائی نہیں جا رہی ہے بلکہ منافقت بتلائی جا رہی ہے، کیونکہ منافقت کا سمجھنا ضروری ہے، ایمان بعد میں آئے گا، یہ بات کی منزل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقت کو بتلایا کہ یہ شیطان جو تھا، جو ہر مقام پر سجدہ کرنے والا تھا۔ ابھی ایک نوجوان کچھ دن پہلے آئے تھے اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم یہاں مجالس وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں کیا روحانیت ہے؟ تو میں نے کہا آپ روحانیت کا تصور کیا لیتے ہیں؟ نماز، روزہ، کیا چیز؟ میں کہا اگر نماز لیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قریب بھی نہیں رکھتا زیادہ دیر، 2-3 منٹ میں کہتا ہے کہ تم دور چلے جاؤ، تمہارے خیالات بہت منتشر ہو رہے ہیں، 2 رکعت نماز، 3 یا 4 رکعت نماز ہے، اس کے بعد دور ہٹ جاؤ تم۔ اگر عبادت کے لیے ہوتا تو 15-20 منٹ کی نماز ہوتی۔ آیت اللہ راکی کی 15 منٹ کی صبح کی نماز تھی، جو جاتا بیچارہ پھنس جاتا، اگر پھر بھی 200 آدمی جمع ہوتے تھے خمے، مگر جو پھنس جاتا باج تو وہ تو پریشان ہوتا، یہ کیا ہو رہا ہے۔
50 وقت یہ عمل، 10 وقت یہ طویل قنوت. تو میں نے کہا آپ کی نماز تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 منٹ کی رکھی. پھر یہ سوچیں کہ اللہ نے نفخت فی الروح کا آدم کے لیے کہ جب روح پھونک دوں تو جب سجدہ کروایا ہے آدم کو، فرشتوں کا اور جن کا جو بھی ہو، مگر آپ کا یہ عالم ہے آپ کو پتھر کی عمارت کے سامنے جھکاتا ہے. وہ آپ کا تو یہ عالم ہے کہ شیطان کو پھر بھی ایک انسان کے سامنے جھکاتا ہے جو نبی ہے، آپ کو پتھر کے سامنے جھکاتا ہے جو خانہ کعبہ ہے. آپ کیا روحانیت سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے اطراف آپ پھرتے ہیں، اس کے کیا مقصد ہے؟ ایک پتھر کی عمارت کے اطراف پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ جب تک کہ آیت اللہ محسن خراتی کہتے ہیں جب تک کہ مقصد خانہ کعبہ نہ سمجھے جائے گا تو طواف سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون پیدا ہوا ہے جس کا طواف کروایا جا رہا ہے. ورنہ پتھروں کا طواف کروانا کوئی عبادت نہیں ہے. پتھروں کا عبادت کروانا، پتھروں کے سامنے جھکانا کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتا. اجون کے پتھر ہیں جو ابراہیم اور اسماعیل نے لا کے لگائے تھے، اور نبی یا علی اللہم صلی اللہ. اور اس وہابی سے میں نے کہا کمال یہ ہے کہ وہاں پر جو بت آئے ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے کیونکہ نجاست ہے، مگر فاطمہ بنت اسد کو بلایا جا رہا ہے کہ علی کی ولادت عین طہارت ہے. ناممکن ہے کہ علی کو بلایا جاتا اس جگہ پر. اب جو سوال کرتے ہیں بعض نام نہاد شیعہ، یعنی ماشاءاللہ امام فرما چکے ہیں حضرت علی علیہ السلام کہ 73 فرقے ہوں گے. مولا نے کہا کتنے فرقے ہیں؟ کسی نے 50 کہا، آپ نے کہا 50 نہیں ہیں، 73 ہیں. نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے. 60 اس میں سے جو ہیں وہ میرے دشمن ہیں، اور 13 جو ہیں میرے شیعہ کہلائے جائیں گے. ان 13 میں 12 جہنمی ہیں، 12 جہنمی ہیں. خدا ہم کو محفوظ رکھے کہ وہ شیعہ ہو جائے علی کا جو جہنم میں جانے والا ہے. مولا نے صاف کہا. آج ملتے ہیں آپ کو اس قسم کے، وہ کوئی اسماعیلی کے نام سے، کوئی کوچ کوئی مخصر، ہر قسم کے ایسے ملعون آ چکے ہیں جو آخری زمانے میں کہا لعنت کریں گے. ملعون آ چکے ہیں کہ مولانا سے کہہ رہا ہے کب تک یہ ممبر سے علی کی بکواس ہوگی. وہ مولانا کو روکا گیا، ورنہ تو کہہ رہے تھے آج یا وہ رہے یا میں نے کہا نہیں، وہ نجس ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. علی کی تلوار کوئی کاٹتی نہیں تھی کسی کو، اتنی تیز چلتی تھی کہ بغیر کاٹے کے ختم ہوتا، ورنہ علی کی تلوار تھوڑی نجس کو لگنے والی تھی. وہ تصور نہیں ہے آپ کو، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. آیت اللہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ جب پولیس صراط ہوگا علی وہاں سے آواز دیں گے، اور باریک ہوگا وہ تلوار سے، اور تلوار سے تیز ہوگا، بال سے باریک ہوگا. کہا کہ علی سے اتنی محبت ہوگی، اتنی مشکلات جھیلی ہوں گی آپ نے ولایت علی کے لیے، اتنا تیز جائیں گے کہ پل صراط کو نہیں لگیں گے، آپ سیدھا علی کے پاس جائیں گے. تو وہ لوگ سمجھنا مشکل ہے اس تصور کا. اب یہ دور ہے سمجھنے کے لیے کہ احمد اطہار کا کیا فیصلہ تھا، کس طریقے سے، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے بار بار کلمہ رکھوایا ہے نماز میں، تاکہ ایک نماز میں کافر ہو جائے تو دوسری نماز میں پھر مسلمان ہو جائے. ورنہ مسلمان کو ضرورت نہیں تھی بار بار کلمہ پڑھوانے کی، ضرورت نہیں، پڑھ لیا ہو گیا قصہ ختم. اس کے بعد اس وہابی سے، یہ شیعہ ہے، تو اس سے میں نے کہا یہ وہ شیعہ ہیں جہنمی. میں نے کہا کہ وہ تو ہو گیا، مگر یہ بتاؤ کہ تمہاری نماز ہوتی ہے، اذان میں اللہ نے کہا کہ احد میرے علاوہ کسی کا نام نہ ہو، وہاں پر جب تک کہ نبی کا نام نہ لیں آپ تو اذان نہیں ہوتی. تو کہاں گئی تمہاری جو وہابیت تھی؟ اور کمال تو یہ ہے کہ جب تک کہ محمد و آل محمد پہ درود نہ ہو نماز نامکمل ہے. تو نہ پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد کا لے کے نام، اور کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتے. وہاں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ ولایت علی اتنی ضروری ہے، اہل بیت اتنی ضروری ہے کہ بغیر نام علی ابن ابی طالب کے، بغیر ائمہ اطہار کے نام کے کوئی ناممکن ہے کہ نماز قبول ہو. اور وہاں اچھا کہا طاہر القادری نے، کہا کہ اللہ نے 2 گروہ بنائے، بلکہ 3. ایک تھے جو سیاسی نمائندے تھے نبی کے، ان کو الگ کر دیا. جو روحانی تھے ان کو الگ کر دیا. جو علمی تھے ان کو الگ کر دیا. کہا کہ جو سیاسی تھے اس قابل ہے کہ تم ان کو چن لو، میں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ کون ہے سیاسی، تم جاؤ چن لو. تو سقیفہ میں جو چنے گئے وہ سیاسی نمائندے تھے، اور غدیر میں چنا گیا وہ اللہ کا نمائندہ تھا جو نبی کا روحانی جانشین تھا. اور وہاں سے لے کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
یا علی 100 مقامات پہ اہل سنت کی کتابوں میں 12 اماموں کا تذکرہ ہے، 12 اماموں کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو علمی تھے تو اس میں بیچارے ابو ہریرہ کو لاتے ہیں کہ وہ بھی علمی تھے، اس نے تو بڑا کمال کیا، اس نے اپنے مذہب کو بالکل صاف صاف ظاہر کیا. جیسا کہ کسی نے حج پہ پوچھا حج کیسا تھا تو میں نے کہا ہاں آج صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم ہوا تو اطمینان ہوا کہ ہمارا مذہب الگ ہے، دوسروں کا مذہب الگ ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو شاید دھوکا ہو. تو کسی صاحب نے کہا کہ دوپہر کے لیے کیا کریں تو میں نے کہا الصلاۃ خیر من الطعام. جب کرنا ہی چاہتے ہیں تو بھوک لگتی ہے وہاں جواب دیں گے انشاءاللہ. سب لوگ حج و عمرہ سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو سب سے زیادہ لوگ جو آپ کو آسانی ہوتی ہے طواف کرنے میں نماز ظہر کے بعد، کیونکہ جیسے ہی ظہر ہوتی ہے سب کو بھوک لگتی ہے، سب ہٹ جاتے ہیں وہاں ماشاءاللہ مومنین اطمینان سے طواف کر سکتے ہیں. تو میں کہا آپ ظہر اثر کے لیے الصلاۃ خیر من الطعام کر لیں. کوئی اور ہوشیار آدمی آئے گا تو مغرب عشاء کے لیے کچھ کہہ دے گا. تو مذہب یہ ہو گیا کہ جس کو جو موقع ملے اس میں اضافہ کر لے. تو ایسا مذہب لے کے اللہ کے سامنے جایا نہیں سکتا ہے. ہم کو وہ مذہب لے کے جانا ہوگا کہ ہم قرآن کے جو تذکرے ہیں اور بخاری کا جو تذکرہ ہے کہ جو علی کی نماز تھی وہ وہی تھی جو نبی کی نماز تھی. آج کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ علی کی نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھے، وہ سب باطل ہو جاتی ہیں. خدا کا شکر ہے ہمارے عقیدے بھی پاک ہیں، ہمارا عمل بھی پاک ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام المہدی المنتظر علیہ الصلوۃ والسلام کا. خدایا جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو تاکہ دنیا میں دشمنان دین خدا نیست و نابود ہو جائیں. خدایا سعود و یہود کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. خدایا ان کو اسی طریقے سے بے عزت کر جیسے کہ انہوں نے شیعوں کو دنیا میں بے عزت کیا، کئی مقامات کے اوپر قتل کیا ہے. خدایا تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. میرے مولا یہاں پر جو بہت اچھی مومنہ ہیں اختر بانو، خدایا ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. جیسا کہ چھٹے امام نے وعدہ کیا ہے کہ جب لحد میں رکھا جاتا ہے، جب پڑھتے ہیں ورود، کہا کہ وہ ورود اس کو کہا جاتا ہے جب سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی تشریف لاتے ہیں قبر میں ہر پریشانی دور ہوتی ہے. اب وقت نہیں رہتا انسان کو سوال و جواب کا، بلکہ مجلس حسین ہو جاتی ہے. حسین کو اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے جو ائمہ اطہار نے ہمارے لیے مقسوم کیا ہے، دعا کی ہے. خدایا امام کا ظہور ہو اور جلد از جلد ہم قاتلان امام حسین اور قاتلان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے بدلہ لے سکیں. یا اللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اسی طریقے سے ماتم داری، تعزیہ داری، عزاداری کو قائم و دائم رکھ. خدایا ہم کو اعمال صحیح عطا کرنے کے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و اہل بیت سے متمسک رکھ. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. تعجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ السلام.